السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ننجا یا شنوبی نوابی دور کے جاپان میں خفیہ کرندوں یا قاتل ہوتے تھے۔ ننجا کے کاموں میں جاسوسی، سبوتاژ، دشمن کے صفوں میں گھسنا، قتل اور گوریلا جنگیں شامل تھیں۔ یہ کارروائیاں سامورائی سے کمتر درجے کی سمجھی جاتی تھیں کیونکہ سامورائی لڑائی اور عزت کے حوالے سے انتہائی سخت اصولوں کی پابندی کرتے تھے۔ شنوبی جاسوسوں اور قاتلوں کے خصوصی تربیت یافتہ جتھوں کا ظہور 15ویں صدی میں ہوا، تاہم اس سے 1 سے 3 صدیاں قبل بھی ایسے افرادوں کا وجود ممکن تھا۔ سنگوکو دور میں 15ویں سے 17ویں صدی تک کرائے کے قاتل اور جاسوس جوائگا صوبے اور کوگا دیہات سے ملحقہ علاقوں میں سرگرم ہو گئے اور اسی علاقے کے قبائل کے پاس ننجا کے بارے میں زیادہ تر معلومات ہیں۔ توکوگاوا شوگون شاہی کے تحت جاپان کے اتحاد کے بعد 17ویں صدی میں ننجا گمنامی کا شکار ہو گئے۔ شنوبی ہدایات کا زیادہ تر حصہ چینی فوجی فلسفے سے کیا گیا ہے، جنہیں 17ویں اور 18ویں صدی میں لکھا گیا، جس میں بانسنشوکائی سب سے اہم ہے۔ 1868 میں بحالی میجی کے بعد شنوبی کو قصے کہانی میں بہت اہمیت دی گئی۔ ننجا کے بارے میں بہت سی غلط باتیں مشہور ہو گئی تھیں، مثلاً وہ غائب ہو سکتے ہیں، پانی پر چل سکتے ہیں اور قدرتی عناصر کو قابو کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس دور کے ننجا کے بارے میں بیشتر معلومات سنگوکو دور کی بجائے تخیل کی مدد سے اخذ کی گئی ہیں۔ وجہ تسمیہ: ننجا 2 کانجی چینی زبان کے حروف جو جاپانی حروف تہجی کا حصہ بن چکے ہیں، کوانیومی انداز سے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اصل لفظ شنوبی ہے، جو بذات خود شینوبی نومونو کی مختصر شکل ہے۔ لفظ شنوبی پہلے 18ویں صدی کے اواخر پر لکھی گئی ایک نظم میں ملتا ہے۔ شنوبی سے مراد چھپنا، گھات لگانا وغیرہ تھا، جس کی وجہ سے اسے خفیہ پن اور نظروں سے اوجھل ہونے سے منسلک کر دیا گیا۔ مونو کا مطلب شخص ہے۔ تاریخی طور پر ننجا کا لفظ عام استعمال میں نہیں ملتا، تاہم مقامی طور پر مختلف انداز سے ان کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ ان میں مونومی دیکھنے والا، نوکی زارو چھت پر طوطا پوسا گھاس اور ایگا مونو ایگا والا شامل ہے۔ تاریخی دستاویزات میں تقریباً ہمیشہ ہی شنوبی استعمال ہوتا آیا ہے۔ خواتین ننجا کے لیے کونو سیچی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کونو اور ایچی لکیروں کا مجموعہ ہے جو جاپانی زبان میں عورت کا لفظ لکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مغرب میں دوسری جنگ عظیم کے بعد شنوبی کی بجائے ننجا زیادہ مشہور ہوا کہ شاید اہل مغرب کے لیے لفظ بولنا آسان تھا۔ انگریزی میں ننجا کی جمع کو ننجا جاپانی زبان میں واحد اور جمع کا فرق نہیں ہوتا، یہاں ننجاز انگریزی میں جمع سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تاریخ: عام کہانیوں کو چھوڑ کر ننجا کے متعلق تاریخی حقائق کم ملتے ہیں۔ مورک اسٹیفن ٹرنبل کے مطابق ننجا عموماً نچلی ذاتوں سے بھرتی کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ادب سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا یہ داستانیں عموماً امیر سامورائی پر ہوتی تھیں کہ ان کے بارے میں لوگ زیادہ تجسس ہوتے ہیں۔ ایک مورخ کیوشی واتانانی کے خیال میں ننجا کو خفیہ رہنے کی تربیت دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں کم معلومات دستیاب ہیں۔ ننجا توسو تکنیک دراصل شنوبی نوجوتسو اور شنوبی جوتسو پر مشتمل ہوتی تھی اور اس کا مقصد اپنے مخالف کو اپنے وجود سے بھی بے خبر رکھنا ہوتا تھا اور اس کے لیے انہیں خصوصی تربیت دی جاتی تھی۔ قبل از ننجا کو بسا اوقات 4 صدی کے شہزادے یاماتو تاکیرو سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ کوجیکی کے مطابق جو ان شہزادے یاماتو نے دوشیزا کا بیش بدل کر کماسو قبیلے کے دوسرے سرداروں کو مار ڈالے تھے، تاہم یہ جاپانی تاریخ کے بالکل اوائل کا ذکر ہے اور اسے بعد میں شنوبی سے جوڑنا مناسب نہیں۔ جاسوسی کے بارے پہلا تذکرہ ہمیں شہزادہ شوٹوکو کے
رکھے گئے جاسوس ملازمین سے ملتا ہے جو 6 صدی میں تھے۔ تاہم پرانے دور میں بھی ایسی باتیں بری سمجھی جاتی تھیں اور 10ویں صدی کے شمونی کے مطابق ایک جاسوس لڑکے کو جاسوسی کی پاداش میں قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ 14ویں صدی سے ہمیں جنگی تاریخ میں تربیت یافتہ شنوبی کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک اعلیٰ تربیت یافتہ مگر گمنام شنوبی نے ایک قلعے کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ ابتدائی تاریخ 15ویں صدی میں جاسوسی کے لیے باقاعدہ تربیت دی جانے لگی۔ اس دور میں شنوبی کا لفظ متعارف ہوا اور اس سے مراد خفیہ گروہ کے ہر کارے ہوتے ہیں۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ شنوبی کا نام سنگوکو دور میں خفیہ سپاہیوں کو دیا جانے لگا۔ بعد میں ہدایات نامے چینی فوجی حکمت عملی کی بنیاد پر لکھے جانے لگے۔ 15ویں صدی میں ننجا کرائے کے قاتل کے طور پر ابھرے اور انہیں جاسوسی، لوٹ مار، بلوائی اور دہشت گردی کے لیے بھرتی کیا جانے لگا۔ سامورائی لڑائی میں جنگ اصولوں کی بنیاد پر تھے اور منصفانہ لڑائی اور ڈیوائل کے قائل تھے۔ چنانچہ ایسے افراد کی ضرورت پیش آئی جو بوقت ضرورت ایسے کام کر سکتے ہوں جو عام فوجیوں کے لیے نامناسب سمجھے جاتے تھے۔ سنگوکو دور میں شنوبی کے کئی مختلف کام واضح ہو چکے تھے جن میں جاسوسی، نگرانی، شب خون اور فسادی شامل تھے۔ ننجا خاندان بڑے گروہوں میں منقسم ہو گئے تھے اور ہر ایک علاقے مخصوص کر چکا تھا اور ان میں حفظ مراتب قائم کیا گیا تھا۔ جونین یعنی افسر اعلیٰ نے نہ صرف اپنے گروہ کی نمائندگی کرتا بلکہ کرائے کے لیے بندے بھی مہیا کرتا۔ اس کے بعد چونن یعنی دلال ہوتا تھا اور جو نن کا نائب ہوتا تھا۔ سب سے نیچے جینن ہوتا تھا جسے نچلا آدمی کہتے تھے اور اصل کام یہی کرتا تھا اور اسے نچلی ذاتوں سے بھرتی کیا جاتا تھا۔ ایگا اور کوگا قبائل۔ ایگا اور کوگا قبائل سے مراد یگا صوبے میں آباد خاندان تھے اور یہ پاس والے کوگا علاقے موجود میاں پریفیکچر تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان علاقوں میں اولین ننجا کی تربیت والے گاؤں ظاہر ہوئے۔ دور افتدا اور ناقابل رسائی کی وجہ سے یہاں ننجا رازداری سے تیار ہوئے۔ تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقے ننجا کے ظہور سے متعلق ہیں۔ ننجا کے حوالے سے ایگا میں کوائی آئیکی نوکامی خاندان شنوبی صلاحیتوں کی وجہ سے کافی مشہور تھا جس کی وجہ سے ایگا مشہور ہوا اور دوسرا اندازہ کوگا کہلایا۔ تاہم ان علاقوں والے ننجا اور کرائے کے قاتل یا معاوضے پر جاسوسی کے لیے بھرتی کیے گئے سامورائی میں فرق اہم ہے۔ ایگا اور کوگا قبائل پیشہ ور ننجا کو ان کے کردار کے حوالے سے تربیت دیتے تھے۔ انہی پیشہ ور ننجا کو 1485 تا 1581 باقاعدہ ملازم رکھا جاتا تھا۔ 1581 میں اودانو بوناگا نے ایگا صوبے پر حملہ کر کے ان منظم قبائل کو ملیے میٹ کر دیا۔ باقی بچنے والے افراد میں سے کچھ کی پہاڑوں میں چھپ گئے اور کچھ نے ٹوکوگاوا کے سامنے خود کو پیش کیا اور قدر پائی۔ کچھ افراد بشمول ہتوری ہنزوٹو گاوا کے محافظ بھی بنے۔ اوکی ہزاما کی 1560 والی جنگ کے بعد ٹوکوگاوا نے 80 کو کوگا ننجا کے گروہ نے ٹوموسوکی ساڈا کی قیادت میں بھرتی کیا۔ ان کے ذمے اماگاوا قبیلے کی ایک بیرونی چوکی پر حملہ کرنا تھا۔ اس کی تفصیل ہمیں میکاواگو فوڈو سے ملتی ہے۔ کیسے کوگا ننجا اس قلعے میں چھپ کر گھسے اور اس کے میناروں کو آگ لگا دی اور اہل قلعے کو 200 فوجیوں کو بھی قتل کیا۔ کوگا ننجا نے 1600 میں سیکی گاہاراکی جنگ میں بھی کردار ادا کیا تھا جہاں کئی سو کوگا نے ٹوری موٹو ٹاڈا کی قیادت میں فوشیمی قلعے کا دفاع کیا تھا۔ ٹوکوگاوا کی فتح کے بعد ایگا ننجا ایڈو قلعے کے اندرونی احاطے کے محافظ مقرر ہوئے اور کوگا نے بیرونی احاطے کی پولیس کا کام شروع کیا۔ 1614 کی سرمائی مہم جو اوساکا کے محاصرے سے شروع ہوئی ننجا پھر متحرک دکھائی دیے۔ میورامیو مون نامی ننجا
جو ایگا علاقے سے بھرتی کیا گیا شنوبی تھا، نے اوساکا قلعے کو 10 ننجا بھیجے تاکہ مخالف کمانڈروں کے درمیان میں لڑائی کرائی جا سکے۔ بعد ازاں گرمائی مہم میں تنوجی کی جنگ میں عام فوجیوں کے ساتھ ساتھ کرائے کے ننجا بھی شامل ہوئے۔ ننجا کی تاریخ ابھی باقی ہے۔ مزید سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔